توصیف احمد صاحب نے بیلجیم سے ہم سے پوچھا کہ ایک احمدی کسی غیر احمدی مسلمان سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ جی، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ تو پہلے سوال میں اس کا ایک خلاصہ آ بھی گیا اور وجہ آ بھی گئی، لیکن یہاں پہ ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہمارے مخالفین کی طرف سے ہوئی، اور وہ اس طرح کہ جیسے میں نے عرض کی کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے جب امت نے بگڑنا تھا اس کی اصلاح کے لیے ایک مسئلے کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور اس کے لیے کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی تھیں، اور ان نشانیوں کے مطابق، ان پیشگوئیوں کے مطابق جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو بھی پھر پورا کیا، زمین سے بھی وہ نشانیاں پوری ہوئیں، آسمان سے بھی۔ تو یہ تو ایک بہت الگ مضمون ہے کہ صداقت آسمان نے بھی اس صداقت کا اظہار کیا اور زمین نے بھی۔ تو اس پر ہمارے جو دوسرے غیر جماعت مسلمان بھائی ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس حضور کی نعوذ باللہ تکذیب کی، تکفیر کی، اور بد زبانی کی۔ تو اور ساتھ یہ کیا کہ ان لوگ، اب میں اس پہ آتا ہوں، اور ساتھ یہ کیا کہ ہمارے ساتھ یعنی احمدیوں کے ساتھ شادی اور نکاح کے مراسم جو ہیں ان کو انہوں نے ناجائز قرار دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ابتدا دراصل ان کی طرف سے ہوئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی کئی ممالک میں اس کو ہتھ کنڈا بنا کے، اس کو ہتھیار بنا کے کئی ناجائز حقوق حاصل کیے جاتے ہیں احمدیوں کے خلاف۔ یعنی جہاں پہ کوئی مرد یا عورت چاہتا ہے وہ کسی احمدی مسلمان کو نعوذ باللہ غیر مسلم قرار دے کے عدالتوں میں لے جاتا ہے، پولیس کے پاس لے جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح بھی ناجائز ہے، اس کے نتیجے میں ہونے والے نعوذ باللہ بچے بھی ناجائز ہیں، اور پھر ان سے ان کے حقوق جو دراصل ان کا حق ہے احمدیوں کا، اس کو غصب کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جب اس قسم کی باتیں ہوئی تو اس پہ پھر ایک انتظامی طور پہ امام وقت جو اس وقت تھے، انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ شروع ہو گیا، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی اس کی پیروی کی، حضرت مسلم، سارے خلفاء نے اسی کے مطابق، کہ پھر احمدیوں کو بھی یہ ہدایت کی، یہ تلقین کی کہ وہ بھی اس سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے کئی قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اسی کو آگے چلاتے ہیں، اسلام نے ایک کفو کا بھی حکم دیا ہے کہ جب آپ شادی بیاہ کریں تو اس میں کفو بھی دیکھیں، جس میں برابری، کفو کہتے ہیں برابری کو۔ تو کیا کوئی مسلمان، یہی جو ہمارے غیر جماعت مسلمان بھائی ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص اپنی بیٹی کو صرف اس لیے کسی مسلمان کے ساتھ بیاہ دے گا کہ وہ مسلمان ہے، بے شک اس میں ہزاروں قسم کی برائیاں ہوں، وہ فاجر ہو، وہ نعوذ باللہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو، تو کیا وہ کر دے گا؟ کفر کو نہیں دیکھے گا، اپنے مقابل کو نہیں دیکھے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے جہاں پہ جو آیات خاص طور پہ نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں، اس پہ خاص طور پہ ایک آیت یہ ہے فَلْيَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اپنے مستقبل کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایسا رشتہ جس میں اگر کوئی احمدی بچی کسی غیر احمدی کے ساتھ بیاہی گئی، یا کوئی احمدی بچہ کسی غیر احمدی کے ساتھ بیاہا گیا ہے، تو اس میں اس گھر میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا والی کیفیت تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، جو شادی کا جو نتیجہ ہے، اطمینان جو ہے، تسکین جو ہے، جو قرآن کریم نے قرار دیا کہ وہ اس لیے ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہوں۔ تو جہاں پہ ایک مد مقابل جو ہے وہ اس کے آقا و مولا کو گالیاں دے رہا ہے، نعوذ باللہ اس کی تکفیر کر رہا ہے یا تکذیب کر رہی ہے، تو
اس مرد، احمدی مرد یا احمدی خاتون کا کس طرح تسکین کا باعث ہو سکتا ہے، دل تسکین کیسے حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے میں نے عرض کی کہ پھر ایک انتظامی طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا. اور جیسا محترم کالوں صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو نکاح شادی یہ تو ایک معاہدہ ہے جو معاشرتی معاہدہ ہے، تو اس لیے یہ اس میں انتظامی دخل ہے. اور جہاں تک اس قسم کے معاملات میں شریعت کے بھی معاملات میں انتظامی پہلوؤں کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک مضمون بڑا وسیع ہے جس میں کہ ہمیں خلفائے راشدین سے یہ ملتی ہے سند کہ انہوں نے بعض ایسے معاملات جس میں انہوں نے دیکھا کہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو انہوں نے اس میں تبدیلی کی. اور جیسا کہ 3 طلاق کا معاملہ جو ہے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں تو اس کو وہ 1 شمار کیا جاتا تھا. اس لیے کہ اسلام نے جس طرح ابھی کالوں صاحب نے بیان کیا کہ وقفے کے ساتھ اس حق کو ادا کرنے، اس حق کو استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے. تو اگر کوئی اکٹھا کر لیتا تھا تو اسے غلطی سمجھا جاتا تھا، اسے 1 ہی شمار کیا جاتا تھا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو گڑبڑ کر رہے ہیں اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اسلام کی سہولت سے، بیوی کو کہنا کہ 3 طلاق اور اس کو تھریٹ کرنا اور اس کو ڈرانا، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہونا تو کہنا کہ میں نے تو 3 طلاق 1 ہی شمار ہوگی. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آئندہ اس قسم کی حرکت کرے گا میں نہ صرف اس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار کروں گا اور ان کے درمیان دائمی جدائی کروا دوں گا اور ساتھ میں کوڑے بھی لگواؤں گا. تو اس قسم کے جو انتظامی معاملات ہیں وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کو سونپے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر واجب ہے. اور ہمارے خلفائے راشدین ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آپ کے بعد جو خلافت کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ خلفائے راشدین وہی خلافت ہے جو دراصل قرون جو خلاف اسی کا سلسلہ ہے. تو یہ اسلام کی نشت ثانیہ کی خلافت راشدین ہے. تو اس میں جو خلفاء نے پھر انتظامی فیصلے کیے ہیں وہ بالکل اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بالکل درست ہیں. اسی میں ضمناً ایک اور بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم دیا. تو اس موقع پر ایک شخص نے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا. اس پہ حضور نے ان کی بعضوں کی 2 صحابہ کی تو وضاحت کی کہ وہ تو انہوں نے تو پہلے اپنا سارا کچھ دیا ہوا ہے. ایک صحابی جو ابن جمیل تھے ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ وہ غریب آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر کر دیا لیکن اب وہ اس ناشکری کر رہا ہے، لیکن کوئی کسی قسم کا اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا، کوئی فوجی کارروائی کرنے کا، کوئی سختی کرنے کا ارشاد نہیں فرمایا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے، ایک بہت بڑی جمعیت نے، امت مسلمہ کے بہت بڑے حصے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور اس ایک اسلامی فرض کو کھیل بنانا چاہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. تو یہ ایک انتظامی حکم تھا حضور کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ دراصل ایک انتظامی حکم ہے جس کے تحت یہ ہو سکتا ہے. جس کے نتائج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہر روز ہمیں اس کے خلاف اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے تو ان کو وہ نتائج بھگتنے پڑے ہیں، جس سے ہر جو عقل مند ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو یہ جماعتی فیصلہ ہے یہ شریعت کی روح سے یا عقیدے کی روح سے بھی بالکل درست ہے اور انتظامی اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بھی یقیناً یہ درستی پر مبنی ہے. اسی میں برکت اور اسی میں وہ پوری طرح ایک سکون بھی ملتا ہے. سکون کی زندگی جو ہے وہ اسی کے نتیجے میں انسان کو مل سکتی ہے.